أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. لعن الله قاتليك يا فاطمة. لعن الله قاتليك يا فاطمة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس اعزا کی قبولیت، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ ابتدائے حیات سے اس مجلس اعزا تک جو نیک کام اور جو نیک عمل بھی بلطف خدا ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک اعمال کی قبولیت، بی بی پاک کی عظمتوں کے سائے، یہ سلسلہ، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی، قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، تمام عاشقان حضرت زہرا جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام دنیا کے مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جو بھی شرعی مرادیں، حاجتیں، دعائیں، تمنائیں ہیں، بحق ذکر بی بی پاک سب کے حاجتوں کے، دعاؤں کے، تمناؤں کے پورا ہونے کے لیے، دعاؤں میں دعا سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور اور امام کے ظہور سے دنیا کے تمام مظلوموں کو جلد از جلد نجات حاصل ہونے کے لیے، ظالموں کا جلد از جلد اس دنیا سے صفایا ہونے کے لیے، دنیا میں پیار، محبت، امن و امان کا پرچم عام دیکھنے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. بحمد اللہ تمام دنیا کے جتنے بھی دینی مراکز ہیں جو عاشقان اہل بیت جہاں پر زندگی کرتے ہیں، ان ایام میں بی بی پاک کا ذکر وہاں پر ہوتا ہے. الہادی سینٹر میں بھی یہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 3 روزہ مجالس عزا کا سلسلہ بمناسبت شہادت دختر رسول ثقلین، زوجہ فاتح بدر و حنین، مادر حسنین، خاتون مشرقین، شہزادی کونین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. منعقد ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خدا اس پاک بی بی اور اس عظیم بی بی کے عظمتوں کے سائے
دنیا بھر میں اور اس سینٹر میں یہ سلسلہ ذکر زہرا کا، فرزند زہرا کے ظہور تک جاری و ساری رہے، اور انشاءاللہ خدا تبارک تعالی ہماری اس حاضری اور ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ خدا تبارک تعالی کا شکر ہے کہ یہ مجالس منعقد کرنے اور ان مجالس میں شریک ہونے کا عظیم شرف ہم لوگوں کو عطا ہوا، اس لیے کہ جس بی بی کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کی عظمت کے سامنے رسول اعظم تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی تعظیم میں رسول اعظم کھڑے ہو جاتے تھے، اس بی بی کے پاک ذکر میں ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ خدا تبارک تعالیٰ کا اس نعمت پر بے انتہا شکر ہے انشاءاللہ کہ خدا ہمیشہ یہ سلسلہ، یہ توفیق، یہ نعمت ہماری زندگیوں میں باقی رکھے۔ اس کی شکر کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں؟ ایک گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک بی بی کے ذکر کے لیے، ایک بی بی کی یاد میں یہاں پر ذکر جمع ہوئے ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے جو مجالس ہوتے ہیں الگ الگ ائمہ کی یاد میں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیاوی حاکموں اور خدا کے اولیاء میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کے جو حاکم ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، اس میں جتنا لوگ کم شرکت کریں گے وہ اپنی توہین سمجھیں گے کہ ایک رہنما نے، ایک لیڈر نے، ایک منسٹر نے ایک پروگرام آرگنائز کیا اور لوگ اس میں کیا کیے، شرکت کم لوگوں نے کی۔ جیسے جیسے لوگوں کی شرکت وہاں پر زیادہ نظر آئے گی، ویسے ویسے یہ لیڈر اپنے آپ میں فخر کا احساس کرے گا کہ میرے شرف بڑھ رہا ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، مجھے مقام مل رہا ہے، مجھے احترام مل رہا ہے۔ دنیا کے رہنماؤں اور خدا کے اولیاء کے ان پروگراموں میں فرق یہ ہے کہ جب دنیا کے رہنماؤں کے پروگراموں میں لوگ شرکت کرتے ہیں تو لیڈروں کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جہاں شرکت کریں تو شرکت کرنے والوں کی قدر بڑھتی ہے۔ کوئی آئے نہ آئے، جو مقام جن کا ہے وہ مقام ان کا ہے۔ یہاں جو آ رہا ہے وہ اپنے شریف ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ جو بندہ یہاں شرکت کرے گا، اس شرکت سے اس کی عزت بڑھے گی، اس کی قدر بڑھے گی، اس کا مقام بڑھے گا۔ اس حوالے سے ایک اور پہلو اگر ہم دیکھیں، جب امیر المومنین کو وہ 4 سالہ خلافت ظاہری ملی، کسی بندے نے آ کر اس سے پہلے والے زمانے میں جب دوسرے لوگ حکومت کر رہے تھے، کسی نے آ کے امیر المومنین سے سوال کیا کہ مولا، آپ کا حق آپ کو کب ملے گا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ تو نے ہماری امامت کو سمجھا نہیں۔ مولا توضیح فرمائے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا حق چھینا کب تھا کہ تم واپس لینے کی بات کر رہے ہو؟ امام نے فرمایا کرسی پر بیٹھ جانا امامت نہیں ہے، دنیا کے احکامات اور دستورات کو چلانے کا نام امامت ہے۔ جس کے وجود سے دنیا چلے اسے امام کہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والے کو تھوڑی امام کہا ہے۔ لیکن جب وہ 4 سالہ ظاہری حکومت امام کو حاصل ہوئی، امام آئے تخت پہ، جب مسند خلافت پر امام بیٹھے، اسد ابن سوحان جو امام کے بڑے قریبی اور عارف صحابی تھے، انہوں نے امام کو اس مسند پر دیکھ کر بے ساختہ فرمایا، مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا، ساسا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، مولا آپ سے پہلے والوں کو بھی میں نے یہاں پر دیکھا، ان میں اور آپ میں فرق مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ کرسی سے شرف پانا چاہ رہے تھے، اب کرسی کو شرف دینے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے مسند خلافت سے عزت کی بھیک مانگی،
لیکن یہ کرسی تھی جو آپ سے بھیک مانگ رہی تھی، علی آپ مجھے شرف دے دیں، آپ مجھے عزت دیں۔ یہ پاک بی بی کا ذکر جس سے ہماری عزتیں بڑھیں گی، ہمارا مقام بڑھے گا، ہمارا احترام بڑھے گا۔ یہاں آنے سے ہمارا فائدہ ہے، بی بی کا کچھ فائدہ ملنے والا، یعنی بی بی کو ظاہراً کچھ، ہاں ہم آئیں گے تو یہ ہماری عزت اور ہماری شرف اور ہمارے بھلائی کے لیے۔ جو موضوع ان مجالس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے، اس موضوع کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں، بی بی کا ایک لقب ہے، پہلی ولایت کی مدافعہ، ولایت کی پہلی مدافعہ سیدہ بی بی پاک۔ اس موضوع کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ حج کی آیت نمبر 38 ہے۔ خدا تبارک تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بالیقین خداوند عالم صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرے گا۔ ان اللہ بالیقین اللہ یدافع، کیا کرے گا؟ دفاع کرے گا۔ کس کا دفاع کرے گا؟ عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، صاحبان ایمان کی طرف سے اللہ دفاع کرے گا۔ کیوں اللہ دفاع کرے گا؟ کیوں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دفاع کروں گا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے وجہ بیان کی کہ کیوں میں مومنین کا دفاع کروں گا۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات ذکر ہے، اللہ ولی الذین، آیت الکرسی ہم سب کو حفظ ہے اکثر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صاحبان ایمان کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ سرپرست۔ ہم اپنے بچوں کے ولی ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے ولی ہیں تو ہمارے بچوں کے اچھائی اور برائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں۔ جب میں مومنین کا ولی ہو جاؤں اور مومنین پر کوئی خطرہ آ جائے تو دفاع میں کروں۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ ذَلِكَ، اس لیے میں دفاع کر رہا ہوں، ان اللہ مولا الذین آمنوا، خدا صاحبان ایمان کا مولا ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہم، کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مومنین کا مولا ہے، کافرین کا مولا نہیں ہے۔ اب یہاں اس لفظ مولا کو اپنے ذہن میں رکھیں، رکھنے کے بعد ایک مسئلہ ہم حل کریں گے۔ رسول نے جو غدیر میں فرمایا من کنت مولا، مسلمان تو کیا معنی کرتا ہے؟ اگر کہیں دوست تو اس آیت میں بھی معنی کر۔ اس آیت میں دوست کا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا اس معنی اس آیت میں کیا معنی کریں گے؟ اس آیت میں معنی ہم کریں گے کہ سرپرست۔ جب سرپرست، یہاں سرپرست تو وہاں بھی سرپرست۔ تو اللہ اس لیے کہ مومنین کا سرپرست ہے، مومنین کی طرف سے کیا کرے گا؟ دفاع کرے گا۔ دو باتیں پتہ چلی ہمیں، اللہ مومنین کا دفاع کرتا ہے۔ کیوں دفاع کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ تیسری بات، اللہ کے دفاع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اللہ خود آئے گا میدان میں؟ کیا اللہ کوئی اپنے کن فیکون والی طاقت سے دفاع کرے گا؟ نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 251، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اللہ
اپنے مومنین کا دفاع کرنے کے لیے کچھ مومنین کو چن لیتا ہے، کچھ مومنین کو چن کر انہیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ظالموں کا دفاع کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے دفاع کا؟ اللہ ہر دور میں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ جب کوئی بات آتی ہے دین پر، مومنین پر، تو اللہ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے مومنین اور دین کا کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں۔ بعد رسول ولایت پر خطرہ آیا، جب ولایت پر خطرہ آیا تو ولایت کا دفاع چاہیے تھا، تو ولایت کے دفاع کے لیے اللہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کا انتخاب، اسی لیے بی بی پاک کا نام لقب یہ دیا گیا ہے کہ اولین مدافع ولایت، ولایت کا سب سے پہلا دفاع کرنے والی بی بی پاک، اولین شہید راہ ولایت، دفاع تحت شہادت جس بی بی نے انجام دیا وہ بی بی پاک۔ تو اس موضوع کو بہتر ہمارے کچھ حد تک سمجھنے کے لیے 3 باتوں پر ہمیں توجہ کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں ایک مسئلہ، کل کی مجلس میں ایک، پرسوں کی مجلس میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا عظیم خاتون ہے جس نے ولایت کے دفاع کے لیے اپنا قدم بڑھایا۔ بی بی کی عظمت کو جاننا پڑے گا۔ دوسرا، ولایت وہ کیا عظمت رکھتی ہے جس کے لیے بی بی اپنی قربانی پیش کر دے۔ اب ہم جتنا بھی مسائل سنتے ہیں، یہ سارے مسائل کو اگر ہم چھانیں گے تو اندر سب یہی نکلے گا کہ یہ سب میں برداشت کر لوں گی، ولایت بچ جائے، دربار جاؤں گی، ولایت بچ جائے، محسن شہید ہو جائے، ولایت بچ جائے، راستے میں میرے چہرے پہ تماچا لگ جائے، لیکن ولایت بچ جائے۔ بی بی نے جو کچھ مسائل اٹھائے ہیں سب کے پیچھے مقصد ایک کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی لیکن ولایت بچ جائے۔ تو ولایت وہ کیا عظیم شے ہے جس کے لیے اس بی بی کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی، دفاع۔ تیسرا، دفاع اور شہادت، دفاع اور شہادت کا کیا مقام ہے دین میں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں بی بی پاک کے حوالے سے کچھ فضائلی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو روایتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ کہ بی بی کا سایہ ہماری زندگی پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ یہاں تک کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنین کا دفاع کروں گا۔ کیوں دفاع کرے گا؟ اس لیے کہ میں مومنین کا ولی ہوں۔ دفاع کیسے کرے گا؟ کچھ لوگوں کے ذریعے سے بھی دفاع کرے گا، کچھ لوگوں کا انتخاب کرے گا۔ جب انتخاب کرے گا اللہ، تو یہاں پر کچھ القاب ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں بی بی کے ذکر کا۔ اگر اس طرح سے ہم آغاز کریں، بی بی کا ایک لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، ٹھیک ہے؟ سیدۃ النساء العالمین قرآن پاک میں ایک بی بی کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک میں سیدۃ النساء العالمین جناب مریم کے لیے آیا۔ یا مریم، اللہ کا خطاب ہوا، ان اللہ اصطفاکی، آپ کو اللہ نے چن لیا، وطہرکی، آپ کو عصمت دے دی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، آپ کو اللہ نے سیدۃ النساء العالمین قرار دے دیا ہے۔ بی بی کی زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابنا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ ایک بندے نے جناب مریم کے بارے میں بھی سیدۃ النساء العالمین کا لقب سنا، بی بی پاک کے بارے میں بھی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ کیا اس فضیلت میں دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال لے کر امام کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا مولا کیا مریم بھی سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین، کیا اس فضیلت میں دونوں برابر ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی اس کا کچھ الگ ہے۔ کہا مولا کیا ہے؟ کہا مریم سیدۃ النساء العالمین تھی اپنے زمانے کے عورتوں میں، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے حوا سے لے کر قیامت تک آنے والے عورتوں۔
کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق قصیدہ راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ بھی ہے، وجہ کیا کیوں ایسے ہی ہے؟ جناب مریم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جناب مریم پر ایک الزام آنے والا تھا، بغیر شوہر کے بچے کی ولادت ہوئی تھی، بچے کو لے کر مجمع میں آ رہی تھی، گھبراہٹ تھی کہ لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے۔ لوگوں نے بھی کہا مریم تم تو اچھی عورت تھی، تمہارے گھر والے بھی بہت پاک صاف گھرانے والے ہیں، تو یہ بچہ کہاں سے؟ تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو یہ اذن دی کہ بولو اپنی ماں کے حق میں۔ تو جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں آغوش مادر میں اپنی ماں کی عصمت بچائی، اعلان کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ یہاں پر اور یہاں پر سیدہ کا جو ہم نے ابھی موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کیوں یہ سیدۃ النساء العالمین اپنے زمانے میں یہ سب کے لیے؟ اس لیے کہ مریم وہ ہے جس کی عصمت کو ایک نبی نے بچایا، زہرا وہ ہے جس نے ولایت کو بچایا۔ ولایت کو بچایا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور موضوع مسئلہ ہے آپ کے علم میں اضافے کے لیے اور معرفت میں، آپ کے عشق میں۔ نبی پاک کا ایک مشہور لقب ہے محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی ہے چننا، لیکن ہر طرح کا چننا نہیں، ہر طرح کا انتخاب نہیں۔ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ٹوکری ہم نے بات کی پھلوں کی، ہم لے کے آ گئے۔ اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی پھل ہوں جو پھل شاید ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر آئے، ٹھیک، لیکن وہیں پر کبھی کبھی ہم انتخاب کریں گے، وہاں پر چھانٹیں گے، اسی ٹوکری میں سے، اسی باسکٹ میں سے ایک ایک کر کے چھانٹ کے ہم لیں گے۔ تو پہلا جو ہم نے ٹوکری اٹھا لیا اس کو کہیں گے انتخاب، لیکن جو ایک ایک کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر پرکھ کر جو ہم نے اٹھایا، چھانٹ کر جو ہم نے اٹھایا، اس کو کہتے ہیں استفا۔ استفا سے بنا ہے مصطفیٰ، یعنی جب چھانٹ کے کسی کو انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لقب حضرت موسیٰ کے لیے آیا، موسیٰ ہم نے تم کو مصطفیٰ بنا دیا۔ اب نبی کریم کا لقب ہے محمد مصطفیٰ، تو پھر سوال، حضرت موسیٰ بھی مصطفیٰ، نبی کریم بھی مصطفیٰ، ان دو کے درمیان فرق کیا؟ وہاں پر بھی چھانٹ کے نکالا گیا ہے، یہاں پر بھی چھانٹ کے انتخاب کیا گیا، فرق کیا ہے؟ تو ایک فرق جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، جب انسانوں کو چھانٹا جائے تو موسیٰ نکلیں گے، جب نبیوں کو چھانٹا جائے تو محمد مصطفیٰ۔ لیا جائے، انسانوں کو پرکھیں تو موسیٰ نکلیں گے، موسیٰ مصطفیٰ ہوں گے۔ جب نبیوں کو پرکھیں گے تو نبی کریم کی ذات ہے۔ تو بی بی پاک کے حوالے سے ایک روایت، ایک کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کتاب میں ایک روایت ہے، یہ روایت، اور انشاءاللہ اسی روایت پر بات آج ختم کریں گے۔ ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ بی بی پاک نے جو دفاع کیا ہے، بی بی کا مقام کیا ہے، بی بی کا درجہ کیا ہے؟ جس نے دفاع کیا تو لوگ ان کے دفاع پر توجہ کریں گے۔ بھائی جب اس عظیم بی بی نے دفاع کیا ہے تو مطلب کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم کی روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، آخذن بید فاطمہ، آخذن تھامے ہوئے، بید فاطمہ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو تھامے ہوئے نبی باہر نکلے۔ باہر آنے کے بعد لوگوں کے درمیان آپ نے اعلان فرمایا، من عرف هذه فقد عرفها،
جو اسے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّد. جو اس کو نہیں پہچانتا پہچان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا حصہ ہے. وَهِيَ قَلْبِي، یہ میرا دل ہے. وَهِيَ رُوحِيَ الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْ، میرے سینوں کے درمیان جو روح ہے یہ میری روح ہے. فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ. جس نے اس کو اذیت پہنچائی یقیناً اس نے مجھے اذیت پہنچائی. جس نے مجھے اذیت پہنچائی یقیناً اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. یہ ہاتھ پکڑے ہوئے نبی کریم نے بی بی پاک کا مدینے میں اعلان فرمایا. آخذاً بید فاطمہ من عرف ہذہ فقد عرفہ. یہ روایت اور اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور روایتوں میں نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی حضرات اپنے رہنماؤں کا، اپنے قائدوں کا، اپنے خلیفوں کا جب نام لیتے ہیں تو ایک جیسے ہم علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام، سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اس کے پیچھے، تو وہ حضرات رضی اللہ عنہ یا عنہا کا لفظ یہ خطاب استعمال کرتے ہیں. اس کے حوالے سے نبی کریم کی حدیث آپ کے ذہن میں رہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. یہ حضرات کس کی رضایت مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی. رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. ایک مشورہ ان حضرات کے لیے عرض کروں گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ مثال صرف آپ کے ذہنوں کو نزدیک لے جانے کے لیے ہے. اگر ہم آپ کو ایک چیک دیں، چیک لے کر آپ بینک جائیں، بینک میں آپ دیں کیش میں، کاؤنٹر میں، صاحب کہیں چیک کر کے کہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے. اب وہ جو بندہ کھڑا ہوا چیک لے کر گیا وہ منت سماجت کرنے لگے، بھائی پلیز پاس کر دو اس کو. وہ کہے گا بھائی یہاں تم 1 گھنٹہ بھی کھڑے رہو گے تو ادھر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر آپ کا کام ہونا ہے تو جائیں اس کے پاس جس نے چیک دی ہے آپ کو. اگر وہ بندہ ایک ٹرانزیکشن یہ کر دے گا، منتقل کر دے گا پیسہ، تو تمہارا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. ہم کہیں گے اے رضی اللہ تک وہاں پہنچنے والوں پہلے رضیہ فاطمہ تو لے لو. یہاں راضی ہو جائیں گے تو وہاں راضی ہو جائے گا. نبی نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اللہ راضی. تو یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں رہے. اب اس حدیث کے حوالے سے 2-3 مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آخذاً بید فاطمہ، دیکھیں یہ جو ہاتھ پکڑ کر نبی گئے ہیں بی بی پاک کا، اس کے حوالے سے اس کو ہم نے حدیثوں میں ڈھونڈا کہ نبی نے کب کس کا ہاتھ پکڑا. غدیر کا جو مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے وہ رہے. وہاں پر کہیں پر آپ نے یہ نہیں سنا کہ آخذاً بید علی. ٹھیک، صرف وہاں پر ہے کہ امام علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. لیکن یہ جو ہاتھ پکڑنے کا مسئلہ ہے آخذاً بید فاطمہ، بی بی پاک کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے نبی باہر نکلے. تو اس بات کو جب ہم نے دیکھا تو 3 روایتیں ہمیں ملی، جن 3 روایتوں میں یہی لفظ آیا ہوا ہے. ایک جگہ مباہلے کا واقعہ ہے. جب مباہلے کے لیے نبی نکلے تو جو منظر دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے جب مباہلے کا وقت آیا فخرج النبی آخذاً بید الحسن والحسین. نبی باہر نکلے جبکہ اپنے دستے مبارک سے حسن اور حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے. اب یہاں سے آپ ایک بات کا اندازہ لگائیں، مباہلے میں ہاتھ تھام کر کیوں لائے نبی؟
مسئلہ کیا تھا مباہلے میں؟ مباہلہ کیوں پیش آیا؟ ولایت اور توحید پر خطرہ آ گیا تھا، تو ولایت اور توحید کے دفاع اور بچاؤ کے لیے نبی میدان میں جا رہے تھے، تو نبی میدان میں جاتے جاتے ہاتھ تھام کر گئے۔ تو یہاں سے ایک فائدہ ہم کو معلوم ہو گیا، جب دین پر خطرہ آتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی کا ہاتھ تھام کر باہر نکلو، ہاتھ تھام کر باہر نکلو۔ اب یہاں ہاتھ تھامنے کے حوالے سے ایک ہمارے لیے خدا، نبی، اہل بیت، ان کے حوالے سے ہم اپنی زندگی میں بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ انسان دو طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک بچی پل سے گزر رہی تھی، برج سے، بہت چھوٹی برج تھی، باپ کے ساتھ گزر رہی تھی، تو باپ نے کہا کہ بیٹا میری انگلی تھام لو، بیٹا میری انگلی تھام لو، برج پاس کرنا ہے۔ بچی نے فرمایا نہیں باپ، میں آپ کی انگلی نہیں تھام لوں۔ بیٹا خطرہ ہے، بابا آپ میرا ہاتھ تھام لیں، بابا آپ میرا ہاتھ تھام۔ کہا بیٹی برج تو پاس کرنا ہے، چاہے انگلی پکڑیں چاہے ہاتھ پکڑوں، فرق کیا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ بابا اگر میں انگلی پکڑوں گی تو چھوڑنے کا امکان ہے، اگر آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے تو آپ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نبی کو حکم ہوا فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے باہر جائیں، حسنین کا ہاتھ پکڑ کر باہر جائیں، اس لیے کہ یہ تھام لیں گے تو پھر دین کی شکست اور دین کے حق کا یہ ہمیشہ دفاع کریں گے اور دین کو کبھی شکست کھانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک بات پتہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جہاں پر جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ہاتھ تھام کر جانا کب ہوتا ہے؟ ہاتھ تھام کر جانا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حق کا دفاع کرے، محافظت اور حفاظت کے لیے ہاتھ تھاما جاتا ہے۔ روایت میں ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں رأیت النبی، میں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم کو دیکھا، نبی باہر تشریف لے جا رہے تھے، آخذاً بید علی، کس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے؟ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ صلوات عظمت علی۔ آگے بڑھنے کے بعد مجمع میں کھڑے ہو کر نبی نے اعلان فرمایا ہذا امیر البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ فرفع بها صوتا۔ نبی نے پھر اپنی آواز کو اور زیادہ بلند کی اور فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها ومن اراد الحکمۃ یأتیہ الباب۔ ہاتھ تھامے ہوئے لوگوں کے درمیان آ کر اعلان کر رہے ہیں علی نیک لوگوں کا امیر ہے، بروں کا نہیں، امیر البرر قاتل الفجر، جس نے علی کا ساتھ دیا اللہ اس کا ساتھ دے گا، جس نے علی کا ساتھ چھوڑا اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ پھر اپنی آواز کو بلند کر کے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ بات اپنے ذہن میں رہے، آپ نے یہ روایت ہزاروں مرتبہ سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بڑا لطیف اور بڑا ہمارے لیے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ۔ ایک بندے نے ایک اہل بیت کے چاہنے والے کے سامنے طنز میں کہا میں وہ ہوں جو دن میں 10 مرتبہ نبی کی زیارت کرتا ہوں۔ تو سننے والے نے کہا کہ اگر تم نبی کی 10 مرتبہ زیارت کرتے ہو تو 20 مرتبہ علی کی زیارت کرتے ہو۔ بھائی میں تو نہیں کرتا، کہ نہیں چاہے تم چاہو نہ چاہو، تم اگر نبی کی 10 مرتبہ زیارت کرتے ہو تو 20 مرتبہ علی کی زیارت کرتے ہو، اگر تم 20 مرتبہ نبی کی زیارت کرتے ہو تو 40 مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرتے ہو۔ کیسے؟ کہ نبی نے خود بتایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ابھی آپ حضرات امام بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے علم مبارک کا بوسہ لیا، جب اندر آ رہے تھے اگر آپ نے دہلیز
بوسہ لیا، علم مبارک کا بوسہ لیا، واپس جاتے جاتے ایک مرتبہ دہلیز کا بوسہ لے کے چلے جائیں تو آپ نے دہلیز کتنی مرتبہ چومی اور علم مبارک کتنی مرتبہ چوما؟ علم مبارک چوما ایک مرتبہ، دہلیز کو چوما آپ نے 2 مرتبہ. تو نبی کے بارگاہ میں جانے کا ڈر ہے علی، ایک مرتبہ اندر آتے ہوئے ایک مرتبہ باہر جاتے ہوئے علی سے ملنا ہی ہے. تم اگر 10 مرتبہ نبی کی زیارت کرو گے تو 20 مرتبہ علی کی زیارت. نبی نے اعلان فرمایا، ہاتھ جب پکڑتے ہیں نبی جب خطرہ ہو، جب حفاظت ہوتی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور انشاءاللہ مسائل کی طرف آ جائے. نبی نے فرمایا من عرف ہذہ فقد عرفھا، جو اس کو پہچانتا ہے پہچانتا ہے. عرف ہذہ، ہذہ، یہ ہذہ والا کلمہ اپنے ذہن میں رکھیے. عربی میں ہذا اگر اس کا انگلش ترجمہ کریں دس، اردو میں ہو جائے گا یہ. ٹھیک، کس کے لیے استعمال ہوگا؟ خواتین کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو استعمال کریں گے ہادہی، جب مردوں کے لیے استعمال کریں گے تو ہادا. ہاذا استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے، ہادہی استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے. میت کی نماز آپ نے پڑھی ہے، جب میت کی نماز میں وہ آخری تکبیر پڑھی جاتی ہے، اگر مرد ہے تو نماز پڑھنے والے کہتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک، مالک یہ تیرا بندہ ہے، ھذا عبدک. اگر خاتون کی میت ہے تو کہتے ہیں اللہم ان ھذہ امتک، اے مالک یہ تیری کنیز ہے. تو ھذا کا لفظ ہوتا ہے مرد کے لیے، ہذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاتون کے لیے. اب غدیر اور مدینہ دونوں کو ساتھ رکھیں. غدیر میں ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فھذا علی مولا. مدینے میں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے بتایا فمن عرف ہذہ، جو اس کو پہچانتا ہے پہچانے، جو نہیں پہچانتا میں بتا رہا ہوں یہ کون ہے. تو نبی جب بڑا اعلان کرتے ہیں تو ہذہ، تاکہ کسی کو پھر شک و شبہ کا اندیشہ نہ. اب نبی نے یہ جو عمل انجام دیا اس کو آئیں کہ پہچانو یہ فاطمہ ہے. جاننا الگ چیز ہے، پہچاننا الگ چیز ہے. جاننے اور پہچاننے میں فرق کیا ہے؟ جلدی سے بغیر وضاحت کے، جاننے سے شخص کا پتہ چلے گا، پہچاننے سے شخصیت کا پتہ چلے گا. شخص کو پہچان کر دھوکہ کھایا جا سکتا ہے، شخصیت کو پہچان کر دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ کو جانو، بلکہ فرمایا فاطمہ کو پہچان. جاننے سے جہل دور ہوگا، پہچاننے سے جہالت دور ہوگی. حسین ابن علی نے شہادت کے بعد اعلان فرمایا میں کربلا میں جہل دور کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. سب کو پتا ہے میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، میں کیا ہوں سب کو پتا ہے، لیکن ان کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے. میں جو شہادت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں جہل دور کرنے کے لیے نہیں، جہالت دور کرنے کے لیے ہے. یہ مجھے جانتے تو ہیں، پہچانتے ٹھیک. اگر پہچان جائیں. علامہ امینی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہماری قوم کے، اہل سنت کے کچھ حضرات نے ایک شام کی کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا. علامہ امینی سے فرمایا کہ آپ بھی تشریف لائیں ہماری دعوت میں. تو علامہ امینی نے پہلے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دیں، میں شرکت نہیں کروں گا جہاں پر 80 اہل سنت کے حافظان حدیث موجود تھے. اور اہل سنت میں حافظ حدیث اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. جس بندے کو کم از کم 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں اس بندے کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے. 80 حافظان حدیث تھے اس محفل میں. علامہ امینی کو بھی دعوت دی گئی تو علامہ امینی نے منع کر دیا. جب منع کیا تو اصرار بڑھا، نہیں تشریف لانا ہی پڑے گا آپ. تو علامہ امینی نے ایک شرط رکھی، میں آؤں گا، آنے کے بعد داخل ہونے سے لے کر خارج ہونے تک میری زبان کیا رہے گی؟ بند رہے گی. میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے کچھ کہنے کے لیے نہ کہا جائے. اگر اس شرط پر آپ راضی ہیں تو میں آ رہا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیں. پہنچ گئے.
شرط کے مطابق خاموش، کھانے سے فارغ ہو گئے، لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے 80 محدث حافظان حدیث، تو سب نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے 80 حافظان حدیث بیٹھے ہوں اور ہم خاموش بیٹھ کر اٹھ کر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ایک موضوع، کوئی نہ کوئی ایک بات جس سے قوم کا بھلا ہو جائے، گفتگو تو ہونی ہی چاہیے۔ علامہ امین نے فرمایا میں نے شرط کی تھی، برائے مہربانی میرے شرط سے مجھے ہٹائے نہیں، میں کچھ بولنے والا نہیں ہوں، تو یہ طے پایا کہ چلے کم از کم ہر بندہ ایک ایک حدیث تو سنا دے تاکہ مجلس کیا ہو جائے، یہ محفل، یہ ہمارا بیٹھک متبرک ہو جائے۔ ہر ایک نے ایک ایک حدیث سنانا شروع کی۔ جب نوبت علامہ امین تک پہنچی تو علامہ امین نے فرمایا میں حدیث سناؤں گا، لیکن سنانے سے پہلے میں ایک شرط رکھتا ہوں۔ شرط کیا ہے سمجھے؟ من عرف هذه فقد عرفها، پہچان فاطمہ، اگر فاطمہ کو امت پہچان لیتی تو یہ جو مسئلہ فاطمہ زہرا پر آیا وہ بالکل نہ آتا اور ولایت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ علامہ امین نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کی پہچان کے بغیر چلا جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس حدیث کے بارے میں آپ حضرات 80 حافظان حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں یہ حدیث معتبر ہے یا ضعیف؟ 80 کے 80 لوگوں نے کہا معتبر۔ یہ حدیث اسلام میں معتبر حدیث۔ علامہ امین نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ حدیث معتبر ہے اور ترجمہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب حافظان حدیث ہیں، مجھے اتنا بتا دیں بعد رسول فاطمہ نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ جواب کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ مجھے اتنا بتا دیں بعد رسول بی بی پاک نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ جواب مجھے دیں۔ 20 منٹ تک سناٹا، سب کی زبانیں بند، جب ایک امینی ایک حدیث پڑھتے زبانیں بند ہو جاتی ہیں، سب کی زبانیں بند، سب خاموش، ایک 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 مجلس سے باہر نکل گئے گا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جواب کا جواب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں ہاں بی بی نہیں پہچانتی تھی تو نعوذ باللہ علیاذ باللہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ جو حدیث نے کہا کہ جاہلیت کی موت، یہاں تک بات چلی جائے گی، نعوذ باللہ ہم یہ جملہ بی بی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ بی بی نے پہچانا تھا تو وہ کون تھا؟ اللہ نے فاطمہ کا جو دفاع ولایت کے لیے انتخاب کیا، بی بی نے 75 دن میں علی کی بیعت میں رہ کر دوسروں کے دربار میں ولایت نہ مان کر بتا دیا اگر کوئی سچا ولی ہے تو علی ہے۔ بچایا ہے ولایت کو بی بی نے، اللہ۔ اب اس ولایت کی بچاؤ کے لیے بی بی نے کیا کیا مسائل دیکھے۔ ہماری زندگیوں میں ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ہماری زندگی میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو تکلیفیں وقت کے گزرنے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ کئی گھرانوں میں جوانوں کی موت ہو گئی، اب ان گھر والوں کو یاد نہیں ہے کہ ہمارا جوان مارا۔ ہاں کبھی کبھی وہ تاریخ آتی ہے جب اس کی میت کی، یا کوئی ایسی بات آتی ہے کسی جوان کی میت کو دیکھ لیں تو اپنے جوان کو یاد کر لیں گے، وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہیں گے، لیکن مسلسل لیکن ہماری زندگیوں میں بھی کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو دکھ ہر 1-2 دن میں ہمیں یاد آ جاتا ہے اور وہ دکھ ہمیں بہت تڑپاتا ہے۔ تاریخ اہل بیت میں اگر ہم نگاہ کریں، معصومین علیہ السلام نے بی بی پاک کے دکھ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ کوئی بھی چھوٹا مسئلہ پیش آتا تو سیدھا ذہن مدینہ چلا جاتا۔ چند واقعات مصائب کے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ خدا کسی انسان کو یہ وقت نہ لائے کہ کوئی بندہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ باہر جا رہا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن یا ماں کی توہین ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کے آنکھوں کے سامنے بی بی پاک پر راستے میں ظلم اٹھایا۔
बीबी की शहादत वाक़ हो गई, मौला अमीर अल-मोमिनीन की शहादत वाक़ हो गई, इमाम हसन की इमामत का दौर आ गया। एक इमाम के चाहने वाले ने इमाम से मुलाकात करके फरमाया कि मौला आज रात मैंने कुछ मोमिनीन को अपने घर पे जमा किया है, मैंने दावत की है, अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा, मौला आप तशरीफ़ लाएँ। इमाम ने फरमाया तेरी दावत हमें कबूल है, इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी दावत पर लब्बैक कहते हुए। अब बंदा सारे मेहमानों के इस्तकबाल करता करता दरवाजे पर खड़ा रहा, कहीं ऐसे ना हो मेरे मौला आ जाएं और मौला के इस्तकबाल में कोई कमी मुझसे हो जाए। जो रास्ता मस्जिद से घर का था उस रास्ते पर निगाहें जमाए हुआ है, वक्त देख रहा है बार बार कि अभी नमाज मगरिब की ख़त्म हुई होगी, अभी मेरा मौला मस्जिद से निकला होगा, अभी रास्ते में आ रहा होगा। रास्ते पे निगाहें देखा कि इमाम नज़र नहीं आते। वक्त गुजरता गया, बंदे ने सोचा कि क्या हो गया कि इस वक्त तक तो इमाम को आ जाना चाहिए था, अभी तक मेरा मौला नहीं आया। अभी रास्ते में वो जो रास्ता है उस रास्ते पे निगाह जमाए हुए था, पुश्त से इमाम ने शाने पे हाथ रखा। बंदे ने मुड़कर देखा तो मौला खड़े हुए हैं, इमाम हसन तशरीफ लाए हुए हैं। कहा मौला मैं आपका रास्ता देख रहा था, यहाँ पर आप कहाँ से तशरीफ लाए? कहा कि मैं फलां गली से होता हुआ आया हूँ। उसने कहा मौला वो तो बहुत लंबा रास्ता है, ये तो मेरे घर का बहुत मुख्तसर रास्ता है, आप यहाँ से क्यों तशरीफ नहीं लाए? इमाम ने फरमाया जब से मेरी माँ के चेहरे पर तमाचा लगा मैंने इस रास्ते में चलना छोड़ दिया। मैं इस रास्ते में चलता नहीं, जब मैं इस रास्ते में जाता हूं तो मुझे वो मंजर याद आता है। आप हजरात ये लोगों में सुनते हैं अमीर अल-मोमिनीन के लिए जो सख्त दौर गुजरा, इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए, ये जो नोहा पंजाबी या सराय की ज़बान में आप जो बड़ा थोड़ा सा हमें समझ में सज्जाद लई मुश्किल है शामदा सफर, उसमें एक बंद क्या पढ़ते हैं, अकबर बिरादा कातिल ज़ैनब नो हम सफर। जब कातिल अली अकबर पर ज़ैनब की निगाह पड़ती, ज़ैनब का कलेजा फट जाता। आप अंदाजा लगाएं अली ने मदीने में फातिमा के बाद कैसे जिंदगी की होगी। दरबार जाते तो जालिम को मसनद पर देखते जिसने फातिमा का पहलू शिकस्ता किया था, हसन मुज्तबा देखते, अगर हसनैन और अली पर वो कैसा सख्त छठे इमाम का जमाना था। बंदा मोमिन आशिक अहले बैत इमाम की खिदमत में आया, चेहरे पर उदासी के आसार थे। इमाम ने फरमाया कि भाई उदास लग रहे हो, क्या बात है? कहा मौला मेरी घरवाली हामिला थी, अल्लाह ने औलाद अता की है, लड़की हुई है। इमाम ने फरमाया लड़की की विलादत से नाराज हो? कहा कि उसका रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तू क्यों घबराता है? कहा मौला मैं आज के बाद नहीं घबराऊंगा, मेरे दिल में खलिश थी आपने ये कहकर। इमाम ने फरमाया उसका वज़न ज़मीन उठाएगी, रिस्क अल्लाह देगा, सिर्फ तुझे देखभाल करनी है, बेटी की विलादत से मायूस ना हो जाना। बंदा कहता मेरी सारी उदासी इमाम के इस तसल्ली से, इस दिलासे से, इस नसीहत से मेरी चली गई। इमाम ने फौरन पलट कर कहा जब बच्ची की विलादत हुई नाम क्या रखा? उस बंदे ने कहा मौला मैंने अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखा है। सुने, दिल पर हाथ रखकर सुने। जैसे ही इमाम ने उस मोमिन की ज़बान से फरमाया सुना मैंने अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखा, इमाम अपनी जगह से खड़े हो गए, सर पर हाथ रखा, 3 मरतबा फरमाया या फातिमा या फातिमा या फातिमा। सामने बिठाया उस मोमिन को, कहा भाई अगर बच्ची का नाम तूने फातिमा रखा है तो मेरी 3 वसीयतें सुन ले, मेरी 3 नसीहतें सुन ले। मौला बताए क्या है? सबसे पहली बात, बच्ची को कभी झिड़कना नहीं, बच्ची को झिड़कना नहीं। मेरी दूसरी नसीहत, बच्ची की इज्जत का ख्याल रखना। और मेरी तीसरी नसीहत, कभी बच्ची के चेहरे पर तमाचा, बच्ची के चेहरे पर तमाचा ना लगाना। जब फातिमा नामी बच्ची पर हम तमाचा देखते हैं तो हमें मदीना याद आ जाता, मदीना याद आ जाता। एक मोमिन ने गुजारिश की छठे इमाम की खिदमत में, मौला मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा
کہ آپ کی ایک چاہنے والی کو حکومت گرفتار کر کے لے جا رہی ہے. اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا. جیسے امام نے ایک مومنہ کی گرفتاری کی خبر سنی, جتنے لوگ ساتھ تھے سب سے امام نے فرمایا سب میرے ساتھ مسجد میں چلو, 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اس مومنہ کی رہائی کی دعا کرو. سارے مومنین جو ساتھ تھے امام کی مسجد پہنچ گئے, سب نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. پھر امام نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کی. جیسے ہی دعا کی ایک صحابی نے آ کر فرمایا مولا آپ کی دعا مستجاب ہو گئی, مومنہ آزاد ہو گئی ہے. امام نے فرمایا اس مومنہ سے کہو یہاں تشریف لائے. مومنہ قریب آئی, کہا کہ اے مومنہ آخر وہ کیا جرم ہو گیا تیرے سے جس کی وجہ سے تجھے حکومت نے گرفتار کر لیا تھا؟ تو اس مومنہ نے فرمایا مولا میں کسی کام سے اپنے راستے سے گھر سے باہر نکلی, راستہ چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگ گئی. جیسے مجھے ٹھوکر لگی میں زمین پر گری. جیسے میں زمین پر گر رہی تھی, زمین پر ایک نوکدار کنکر تھا, پتھر تھا, وہ پتھر میری پسلی پہ لگ گیا. جیسے ہی مجھے پسلی کا درد محسوس ہوا میرا دل تڑپ گیا. میں نے کہا جب ایک کنکر کا درد اتنا ہے تو فاطمہ کو کتنا. تو فوراً میری زبان پر یہ جملہ آ گیا, خدا لعنت کرے قاتلان فاطمہ پر. تو ظالموں نے سن لیا اور مجھے گرفتار کر لیا. امام نے فرمایا اے مومنہ ہماری جدہ کا درد تو سمجھ نہیں سکتے. بس آخری جملے اور اپنی زحمت اماموں نے جو یاد کیا ہے. آخری امام جب آئیں گے, آخری امام آنے کے بعد سب سے پہلا عمل اپنی امامت کا جو امام کریں گے, دشمن زہرا کو قبر سے نکال کر کہیں گے میری ماں کا کیا خطا تھی, جو ظلم میری ماں پر ڈھایا. ہر امام کی زندگی میں یہ بات. 10ویں 8ویں امام 9ویں امام کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہے کہ امام محمد علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی, آپ گھر میں تشریف فرماتے, کچھ صحابی امام سے ملنے کے لیے آئے. 4 سال 3 سال کی عمر میں امام محمد علیہ السلام کی نگاہیں کسی ایک جگہ جمی ہوئی ہیں. بہت دیر تک اس جگہ پر نگاہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے شانے پہ ہاتھ رکھا, بیٹا جواد میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں بیٹا, اب اتنے غور سے ایک جگہ نگاہ جمائے ہوئے کیا سوچ رہے ہو؟ بے ساختہ امام محمد تقی نے اپنے بابا کی طرف رخ کر کے فرمایا بابا جب میری دادی پر دروازہ گرا تھا تو کیسے اٹھائی, کیسے میری دادی نے برداشت کیا. لیکن ہر امام نے یہ مصیبت بھولی نہیں ہے, ہر امام نے. آخری جملہ اور اپنی زحمت تمام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کے کہنے لگا کہ مولا میں زندگی سے تھک گیا ہوں, میں اللہ سے موت مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے. امام نے فرمایا بھائی موت کی تمنا اچھی بات نہیں ہے, اللہ سے برکت مانگ, اللہ سے پریشانی کا ازالہ مانگ, موت نہ مانگ. تو اس نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ حکم دیتے ہیں تو میں اللہ سے اپنی مشکلات کی دور ہونے کی دعا کروں گا, میں موت طلب نہیں کروں گا. یہی بندہ ایک عرصے کے بعد امام سے ملاقات کے لیے پہنچا, قائد خانے میں اجازت لے کر اندر پہنچا. امام کا سر سجدے میں تھا اور امام کی زبان پر یہ دعا تھی پروردگار موسیٰ کاظم کو جلد لے لے, موسیٰ کاظم کو جلد لے لے, موسیٰ کاظم کو جلد لے لے. اس بندے نے امام کی دعا کو سنا, تعجب کرنے لگا. امام نے مجھے منع کیا کہ موت طلب نہ کرو, لیکن خود امام اللہ سے مشاہدت طلب کر رہے ہیں. جیسے ہی امام سجدے سے امام نے سر اٹھایا, اس بندے نے کہا مولا مجھے آپ نے کہا کہ موت طلب نہ کرو, لیکن میں سن رہا تھا آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے عجل بھی پروردگار موسیٰ کاظم. کہا کہ میں کبھی موت کی تمنا نہ کرتا. کل میرے زندگی میں ایک واقعہ پیش آ گیا جس واقعے کے بعد اب یہ دعا میں کرنے لگا ہوں. مولا وہ کیا واقعہ تھا؟ تو امام نے قید میں بتایا کہ کل میرا درد زیادہ ہو گیا تو میں اپنے دل کی تشفی کے لیے اپنی دادی کو پکار رہا تھا, جدہ فاطمہ, جدہ فاطمہ, جدہ فاطمہ میری مدد کو آ جائیے, میری مدد کو آ جائیے. میں دادی کا نام لے لے کر اللہ سے دعائیں طلب کر رہا تھا. اسی اسنا میں ظالم ہارون الرشید آیا. جب اس نے میری زبان سے میری دادی کا نام سنا تو اس نے کہا کہ فاطمہ فاطمہ کیا کرتے ہو, یہ کہہ کر سیڑھیوں سے اوپر چڑھا گیا. جب سے وہ ظالم گیا ہے یہ توہین مجھے ان سیڑھیوں کو دیکھ کر یاد آتی ہے. اب میں میری دادی کے توہین کے بعد اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. میں کہوں گا مولا موسیٰ کاظم ایک جملہ آپ نے ایسا سنا اور آپ نے اللہ سے موت طلب کر لی, آخر میرے علی پر کیا گزری ہوگی؟ علی دیکھ رہے تھے دروازہ بی بی پر گر رہا تھا, محسن کی شہادت
ہماری مدد کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سبحان الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین ماتم حسین